اس حدیث کے اندر نماز پڑھنے کا مکمل طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قمت الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونے کا ارادہ کرو، فاسبغ الوضوء، تو اچھی طرح وضو کرو، ثم استقبل القبلۃ، پھر اپنا رخ قبلے کی طرف کرو، فکبرہ، پھر اللہ اکبر کہو، ثم اقرأ ما تیسر معک من القرآن، پھر تمہارے لیے قرآن میں سے جو آسان ہو اس کو پڑھو، ولی ابی داؤد ثم اقرأ بأم القرآن، پھر تم سورہ فاتحہ پڑھو، وبما شاء اللہ، اور قرآن کی اتنی آیتیں پڑھو جتنا اللہ تعالیٰ چاہے۔ تکبیر کہنے کے بعد قرأت میں سب سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ کے بعد کوئی اور سورت پڑھیں گے، ثم اقرأ ما تیسر معک من القرآن، تو ما تیسر معک من القرآن سے مراد سورہ فاتحہ ہے، جیسا کہ ابی داؤد کے اندر ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم ارکع، پھر رکوع میں چلے جاؤ، حتی تطمئن راکعا، یہاں تک کہ تم اطمینان سے رکوع کرو، ثم ارفع، پھر رکوع سے اپنا سر اٹھاؤ، حتی تعتدل قائما، یہاں تک کہ تم سیدھے کھڑے ہو جاؤ، اور ابن حبان اور احمد کی روایت کے اندر ہے حتی تطمئن قائما، یہاں تک کہ تم اطمینان سے کھڑے ہو جاؤ، ثم اسجد، پھر تم سجدہ کرو، حتی تطمئن ساجدا، یہاں تک کہ تم اطمینان سے سجدہ کرو، ثم ارفع، پھر تم اپنے سجدے سے سر اٹھاؤ، حتی تطمئن جالسا، یہاں تک کہ تم اطمینان سے بیٹھ جاؤ، ثم اسجد، پھر سجدہ کرو، حتی تطمئن ساجدا، یہاں تک کہ تم اطمینان سے سجدہ کرو، ثم افعل ذلک فی صلاتک کلھا، پھر تم اسی طرح اپنے پوری نماز میں کرو۔ اس کو سبا نے روایت کیا ہے۔ بخاری کے الفاظ ہیں رکوع سے سر اٹھانے کے بعد کے لیے، احمد کے الفاظ ہیں فَأَقِمْ صُلْبَكَ حَتَّى تَرْجِعَ الْعِظَامُ، کہ تم اپنی پیٹھ کو سیدھا کر لو، یعنی رکوع سے سر اٹھانے کے بعد اپنی پیٹھ کو سیدھا کر لو، یہاں تک کہ تمام ہڈیاں کیا ہے اپنی جگہ پر لوٹ آئیں۔ اور اسی طریقے سے ابو داؤد میں رفاع ابن رافع کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کسی کی نماز اس وقت تک نہیں ہوتی ہے جب تک کہ وہ اچھی طرح وضو نہ کر لے، جس طرح وضو کرنے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے۔ اچھا، ابو داؤد کی اسی روایت میں ہے ثم یکبر اللہ، پھر اللہ اکبر کہے، وَيَحْمَدَهُ وَيُثْنَى عَلَيْهِ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے۔ اور اسی روایت میں یہ ہے کہ اگر تمہیں قرآن یاد ہے، ٹھیک ہے، اگر تمہارے ساتھ قرآن ہے تو پڑھو، اور اگر نہیں قرآن میں سے کوئی سورت یاد ہے یا سورہ فاتحہ تم کو نہیں یاد ہے تو الحمدللہ، اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ کہو۔ ابو داؤد کے ایک دوسری روایت میں ہے کہ تم سورہ فاتحہ پڑھو اور جو اللہ تعالیٰ چاہے، اور ابن حبان کے اندر ہے ثم بما شئت، جو تم چاہو پڑھو۔ یہ نماز پڑھنے کا مکمل طریقہ ہو گیا۔ کیا کرے؟ سب سے پہلے آدمی کیا کرے؟ اچھی طرح وضو کرے۔ جب نماز کا وقت ہو جائے، آدمی نماز پڑھنے کا ارادہ کرے تو سب سے پہلے آدمی اچھی طرح وضو کرے، پھر وضو کرنے کے بعد قبلہ رخ ہو کر کے کھڑا ہو جائے، اور اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک یا کانوں کی لو تک اٹھائے، اور پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو سینے پر باندھ لے۔ پھر اس کے بعد میں دعائے ثنا پڑھے، تعوذ اور تسمیہ پڑھے، اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھے، اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھے،
سورہ فاتحہ کے بعد قرآن کی کوئی سورت جو اس کو یاد ہو یا جو وہ چاہے پڑھے، پھر اس کے بعد میں اللہ اکبر کہے، اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھائے اور رکوع میں چلا جائے، رکوع میں بالکل سیدھا رہے، نہ تو سر جھکا ہوا ہو اور نہ تو سر اٹھا ہوا ہو، اور رکوع میں رکوع کی دعائیں پڑھیں جو کتابوں میں مذکور ہے، اور اطمینان کے ساتھ، جب تک کہ رکوع میں اس کو اطمینان حاصل نہ ہو جائے رکوع میں رہے، پھر رکوع سے سر اٹھائے، سمی اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے بالکل سیدھا کھڑا ہو جائے، یہاں تک کہ اس کی ہڈیاں اس کی جگہ پر لوٹ آئیں، اور پھر اس حالت میں، اس کو قوما کہتے ہیں، پھر قوما کی حالت میں وہ آدمی کیا ہے؟ دعا پڑھے، کیا پڑھے؟ ربنا ولک الحمد، یا ربنا لک الحمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن وفی، اور اس کے علاوہ اور بہت سی دعائیں کتابوں میں مذکور ہیں، وہ ان میں سے کوئی ایک پڑھے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلا جائے اور اطمینان کے ساتھ سجدہ کرے اور سجدے کی دعائیں پڑھے جو کتابوں میں ذکر ہے، پھر اس کے بعد میں سجدے سے سر اٹھائے تکبیر کہتے ہوئے اور پھر بیٹھ جائے، اطمینان سے جب بیٹھ جائے اور دونوں سجدوں کے درمیان کی جو دعا ہے وہ دعا پڑھ لے، اور اس کے بعد پھر دوبارہ سجدہ کرے، اطمینان کے ساتھ سجدہ کرے، پھر اپنے سر کو سجدے سے اٹھائے۔ اسی طرح اپنی پوری نماز آدمی اطمینان کے ساتھ، آرام و سکون کے ساتھ اور قرآن و حدیث سے ثابت دعاؤں کے ساتھ پڑھے، اور یہ سارے طریقے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ نماز انسان جب بھی پڑھے گا تو کوئی بھی رکن ادا کرتے وقت وہ یہ دیکھے گا کہ آیا یہ رکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ نہیں ثابت ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے خصوصی طور پر فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نماز اسی طرح پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو یا دیکھا ہے۔ اگر کسی آدمی کو قرآن یاد نہیں ہے، سورہ فاتحہ یاد نہیں ہے، نسائی کے اندر ایک روایت ہے فَإِن كَانَ مَاكَ قُرْآنٌ فَقْرَأْ وَإِلَّا فَحْمَدِ اللَّهَ وَكَبِّرْهُ وَهَلِّلْهُ، اگر تمہارے پاس قرآن ہو، یعنی قرآن کی آیتیں تمہیں یاد ہوں تو تم اس کو پڑھو، اور اگر نہیں یاد ہے تو الحمدللہ، اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ اپنی پوری نماز میں، کہ وہ پوری نماز میں الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کہے گا اور نماز اپنی اسی طریقے پر ادا کرے گا۔ اگر اس کو دعائیں نہیں یاد ہیں، اگر اس کو قرآن نہیں یاد ہے تو، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اسی پر عمل برقرار رکھے گا پوری زندگی، نہیں، بعد میں دعاؤں کو یاد کرنے اور ان کو سیکھنے کی کوشش کرے گا۔